خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا، یہ میں ڈیٹ نہیں پوچھ رہی آپ سے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو جب تک رسک زیرو نہیں ہو جاتا وہ واپس نہیں آئیں گے. کہاں سے رسک ہے اس وقت ان کو؟ دیکھیے خواجہ صاحب نے کس پیرائی میں بات کی ہے مجھے نہیں پتا، ان باتوں کے جوابات وہی دے پائیں گے، میں نہیں دے پاؤں گا. یو تھنک کوئی رسک ہے ان کو واپس آنے میں؟ مجھے نہیں پتا کس رسک کی انہوں نے بات کی ہے. کیونکہ جو رسک ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپیلز عدالت میں لگی ہوئی ہیں. سارے ذرا معاملے کو ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھیں نا. اس ملک کا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا، ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا. ٹھیک. ماری پوزیوں سے شروع ہوئے اور بات آئی 20,000 درہم نہ لینے کی. جی یہ کرائم تھا. جی. تو یہ ساری فیصلہ میلافائڈی نہیں ہے، یہ بندیتی پہ مبنی یہ فیصلہ نہیں تھا. یہ کوئی کہے نا. میں تو سننا چاہتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ اپنی اس غلطی کو درست کرے. تاحیات نااہلی کب ہوئی ہے، کس کی ہوئی ہے، کون سے قانون کے تحت ہوئی ہے؟ کیا 20,000 درہم نہ لینا تاحیات نااہلی کا باعث بن سکتا ہے؟ اب تو ہو گیا معاملہ، ہو گیا تو درست کریں نا. ناانصافی تو ہو گئی نا. بار بار پلڑے برابر کرنے کے لیے آپ ناانصافی آپ نے کر دی. پلڑے برابر ہونے چاہیے، ناانصافی کو ختم کرنا چاہیے. اب پی ٹی آئی کے چیئرمین جیل میں نہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. انصاف کے پلڑے کی بات یہ ہے کہ ناانصافیاں ختم کریں. آپ کے پاس 2 کنوکشنز میاں نواز شریف صاحب کی ہوئی ہیں، کسی قانون سے تعلق رکھنے والے آدمی کو وہ دکھا دیں، کسی ملک کے آدمی کو دکھا دیں، وہ کاغذ اٹھا کے باہر پھینکے گا 5 منٹ کے بعد. بٹ اگر ہم اس کو ایک تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی اینالائز کر لیں، if former Prime Minister نواز شریف could not come back جب ان کے بھائی پرائم منسٹر تھے، do you think there's a possibility now کہ وہ کوئی پرائم منسٹر اپنے بھائی کو کوئی مدد نہیں کر سکتا معذرت سے. کیوں؟ عدالتی معاملہ ہے. اپنے آپ کو تو مدد ہو گئی تھی جی. خود شہباز شریف صاحب کو تو کافی ریلیف مل گیا اس ٹائم میں. ریلیف کس نے دیا ہے؟ عدالتوں نے خود دیا اپنے آپ کو. عدالتوں نے دیا ہے. جعلی کیس تھے انہوں نے ختم کر دیے. تو اگر یہ جعلی ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائے. یہ کنوکشنز ہوئی ہیں. ٹھیک. یہ اپیل ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں. ٹھیک. ہائی کورٹ اس وقت فیصلہ کرے گا جب میاں صاحب عدالت میں علاج کرا کر آئیں گے، عدالت میں پیش ہوں گے، اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے. انہوں نے ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہے، اس کے بعد وہ اپیل سنے گا. شاہد صاحب آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کتا رہے ہیں؟ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کتا رہے ہیں؟ نہیں، وہ صرف شہباز صاحب کا دعویٰ ہے، میرا نہیں ہے. یہ الگ انہوں نے ڈینائی کر دیا، لیکن آپ لوگ انسسٹ کر رہے ہیں. 30 سال سے میں ان کی آنکھ کتا رہا ہوں. ہم سب ایک دوسرے کی آنکھ کتا رہا ہی رہتے ہیں. بٹ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہونا از اے گڈ تھنگ. آپ انہی کی آنکھ کا تارا، لیکن کیونکہ ایسی آپ نے انہوں نے بیچارے نے کچھ کہہ دیا ہے. نہیں، آئی واز دیئر، میں تھی وہاں پہ، بہت سارے جرنلسٹ تھے وہاں پہ موجود. نہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک سرکاسٹک کمنٹ دیا جس کو ہر ایک نے اپنی زبان میں بیان کر دیا ہے. لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ میرے بڑے زبردست تعلقات. پھر انہوں نے کہانی بھی سنائی، تعلقات ہونے چاہیے. انہوں نے بتایا کہ جس سے دھرنا آیا تھا کیسے وہ جنرل رحیم شریف کے پاس پہنچے. اس ملک کے نظام کا حصہ ہے، آئین کے اندر گنجائش ہے، آپ کی ہر روز مرہ کے تعلقات رہتے ہیں. ویسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیوں نہ ہو آنکھ کے تارے؟ آپ اس کے اس میں اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ why do we all want to کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ آن لیں؟ انہوں نے کہہ دیا. میں ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے اس بات سے. خوش ہے تو پھر خوشی کا اظہار کر دیں، پھر یہ کیک شیک کھلائیں سب کو. رائٹ. نہیں، آپ نہیں خوش اس بات پہ؟ میں تو ہر بات پہ خوش رہتا ہوں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا پارٹی سے ڈانٹ پہ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں اتنے پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. ہاں میں ہوں. انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے یا کہا ہے وہ ہے جس میں نے سرکاسٹکلی ایک کامنٹ پاس کیا جس کو لوگوں نے مسکنسٹرو کر لیا. تو ان کو معاف کر دیں، میں معافی دے دیں. اوکے، بٹ آئی واز ایکچولی ویری ہیپی ٹو ہیئر دیٹ کامنٹ جو بھی تھا. اب الیکشن کمیشن کی طرف آ جاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں اتنے عرصے تک حکومت ہوتی رہی، پھر ایک دم سے پتہ چلتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ یہ لوگ تو نیوٹرلٹی کے اس میں نہیں آتے، اب ان کو گھر جانا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن آپ کو لگتا ہے کہ اپنا کام بالکل الیکشن کے بارے میں ان کو بعد میں یاد آتا ہے؟ کبھی وہ کہتے ہیں مسئلہ ہے نہیں کر سکتے. آر دے ڈوئنگ دی جاب پراپرلی؟ یہ میں تو جج نہیں کر سکتا ہوں نا. دیکھ تو سکتے ہیں، آبزرو تو کر سکتے ہیں. سینئر پولیٹیشین آپ کے خیال سے بالکل ٹھیک نہیں تو کوشچن پوچھیے، ڈیلیجنٹلی کام کر رہے ہیں. کام ہے الیکشن کروانا. جب الیکشن ہوں گے، الیکشن اگر چوری ہو گئے تو کام ٹھیک نہیں کیا. الیکشن فیئر ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے. اس سے پہلے تو ہر الیکشن کمیشن فیل ہی ہوا ہے نا، الیکشن چوری ہوتے رہے ہیں.
So okay, then now coming to Rana Tanveer صاحب, انہوں نے کہا یا ان کو چھوڑ دینا. میں دیکھیں میں یہ سب میرے بھائی اور دوست ہیں, میں ان کی باتوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. آپ بتائیں نیکسٹ الیکشن میں ہم سب کی عمر 70 کے لگ بھگ ہو گئی ہے, ہم مختلف باتیں روز کرتے رہتے ہیں, ہمیں معاف کر دیں. آپ یہ تو اچھی بات نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی بولتے رہتے ہیں. نہیں میں نہیں کہہ رہا ایسے بولتے رہتے ہیں, میں کہ میرے بھائی ہیں, ہم سب پرانے دوست ہیں, ان کی میں باتوں کا ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہوں, ان کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا سوائے جاوید لطیف صاحب کے, ان کے بوجھ میں اٹھا لیتے. لیکن انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا نیکسٹ الیکشن میں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ بلے کا نشان؟ اس کا مطلب یہ مجھے سمجھ آیا ہے کہ بلہ اتنا ان پاپولر ہو جائے گا کہ امیدوار بھی نہیں ملے گا. ویری نائس ٹرائی. ویسے ان کا یہ مطلب نہیں تھا تو آپ پھر بتا دیں کیا مطلب تھا, میں اس پہ تشریح کر دیتا ہوں. سو ویئر از پاکستان گوئنگ؟ آپ کے میرا ایک کوشچن یہ پہلے بھی میں نے کیا تھا کہ لیٹس سے یہ انٹرم سیٹ اپ جتنے بھی ایس سی کے لیے آیا, اف اٹ ایکچولی اسٹارٹس پرفارمنگ بیٹر, ایک آپ نے خود بھی کہا کہ پچھلی پارلیمان ورسٹ پارلیمان تھی, اور یہ ایکچولی سو دے ڈونٹ ہیو مچ کمپٹیشن, اگر یہ پرفارم ہی کر دیں تو پھر کیا موقف ہوگا؟ پھر آئین بدل لیں, ان کو رہنے دیں, لکھ دیں کہ یہ تاحیات رہیں گے. رائٹ, ٹھیک ہے, آئین بدلا جا سکتا ہے. لیکن اگین سپریم کورٹ اس سے پہلے بھی لوگوں کو ٹائم دیتا رہا, ان کو بھی ٹائم مل سکتا ہے. لیکن آپ کو حیرت نہیں ہوتی, آپ اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں, کہ ایک جس قسم کی ٹیسٹ اپروول ہے تمام کی تمام پولیٹیکل اینٹیٹیز میں کہ کوئی بات نہیں الیکشن آگے ہو جائیں, ایسے کبھی دیکھا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک حقیقت بھی تو ہے نا, بالکل آئین میں لکھا ہوا ہے 60 اور 90 دن. آئین میں ایک اور شک ہے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, کیسے کروانا, کہاں کروانا, کس طریقے سے کروانا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سینسس کر دیا ہے, اس کو پاس کر دیا ہے, ہمیں حلقہ بندی بنانی ہے, ہمیں 4.5 مہینے درکار ہیں. تو اس میں کوئی آئین نہیں ٹوٹا میری نظر میں. اچھا, کوئی آئین نہیں, بالکل نہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ نہیں کرا سکتے الیکشن تو کیا کر لیں گے آپ. ایک اور ٹینیور بھی ختم ہو رہا ہوگا, وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوگا. آپ نے پی ڈی ایم کے گورنمنٹ کو تو کہہ دیا کہ ورسٹ اسمبلی میں تھی وہ. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ چیف جسٹس ٹینیور؟ مجھے سیاست میں 35 سال ہو گئے. ٹھیک, اس عرصے میں 24 چیف جسٹس آئے اور گئے. رائٹ. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا ہوں. میں ان کے کام جانتا ہوں, ان کے فیصلے جانتا ہوں. تو ان کی جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس نے کیا کیا یا نہیں کیا, یہ تاریخ اس کو اس کے فیصلوں سے جج کرے گی. اس پیمانے پر ہمارا ریکارڈ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. رائٹ. ایک آپ تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم فیل ہے, ایک نیا سسٹم لایا جائے, لیٹس ری امیجن اور ری امیج پاکستان. یہ اگر اگین آئی نو یہ میرا اوپینین نہیں ہے, بٹ ایک کویشچن ہے کہ اگر ایک آؤٹ آف دا باکس سلوشن آپ کو ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ سے یا انٹرپ سیٹ اپ کو پرولونگ کرنے سے ملتا ہے, سو ازنٹ دس اے وے ٹو ری امیجن اور ری امیج؟ بالکل بنا دیں نا, اگر ان میں اتنی صلاحیت ہے تو ایک نظام بنا دیں, اگلی حکومت آ کے اس کو فالو کر دے گی. آپ ایک روڈ میپ بنا دیں, جو میں بات کر رہا تھا کہ سارے سیاستدان بیٹھے اور روڈ میپ بنا دیں. یہ حکومت 5-6 مہینے ہے, بنا دیں روڈ میپ. اب تو کوئی امید نہیں ہے سیاستدانوں کے بیٹھنے. سیاستدان کیا, آپ تو سب اکٹھے ہی ہیں, پی ڈی ایم کے, ایک ہی پارٹی الگ ہے, کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ کے خیال سے وہ بھی بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. سب حکومت کر چکے ہیں پچھلے 2 سال میں. ہر سیاسی لیڈر, ہر پارٹی حکومت کا حصہ رہی ہے. انہوں نے کیا پرفارم کیا؟ اس بات کو سوچیں تو ان کو راستہ نظر آئے گا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ سب بیٹھیں, ایک راستے کا تعین کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اگر یہ انٹرم گورنمنٹ میں یہ صلاحیت ہے تو وہ کر کے چلے جائیں. سو جو فیصل آباد میں مائنورٹیز کے ساتھ جو پورے افسوسناک واقعات ہوئے, بہت بد نصیبی ہے, اور اس میں بڑا ریئیکشن ہے پورے ملک کے اندر. جو دینی حلقے ہیں سب کے اندر ایک بڑی شرمندگی بھی ہے, تشویش بھی ہے کہ ہم کس نہج پر پہنچ گئے. ہمارے اسلام کا یہ سبق نہیں ہے. آج ایک کرسچن ریلیجس رہنما, ان کے بشپ نے یہ بات کہی کہ ہم یہ تاثر کیوں ہے کہ ہم نعوذ باللہ بے حرمتی کریں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر نام لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کا, نام لکھا ہوا ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا. انٹرفیت ڈائلاگ کیوں نہیں ہوتا پاکستان میں؟ انٹرفیت ڈائلاگ ہے کہ اس میں کمی نہیں ہے, لیکن یہ جو اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے پوری دنیا ہمیں ایک بڑی عجیب نظر سے دیکھتی ہے. بالکل. تو ہمیں ذرا اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر
کوئی ایسی بے حرمتی کرتا ہے تو قانون کے اندر گنجائش موجود ہے, قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. محسن نقوی صاحب نے اب ٹویٹ کیا کہ میجر بریک تھرو ان جڑانوالہ انسیڈنٹ, بوتھ مین ایکیوزڈ ناؤ ان CDT کسٹڈی. یہ بڑا کلیم ہے. کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ پروسیکیوٹ کریں, قانون موجود ہے آپ کا, اس پر کے ماضی میں مطابق نکلتے آئے ہیں شاہد صاحب, آپ کو پتہ میں نے اتنے فالو کیے ہیں, ماضی میں کوئی ایسی ہم نے نئی مثال بنائی کہ ہم نے ایکچولی ایسی سزا دی ہو کہ لوگ آئندہ نہیں کریں. مثال بنانے کا کانسیپٹ غلط ہے, غلط ہے. قانون کے مطابق آپ کو پروسیکیوٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مثال بنانے کی گنجائش نہیں ہوتی. آپ کے خیال سے قانون بالکل ہمارا اس کا جس کوئی لوپ ہول نہیں ہے, کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ نقوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھیں کہ قانون فالو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. حکومت ان کی ہے, حکومت نے پروسیکیوٹ کرنا ہے, قانون کے مطابق پروسیکیوٹ کریں. رائٹ. ایک آخری بات, یہ جو ایک دوبارہ بار بار واقعات ہو رہے ہیں, چھوٹے بچوں کو لوگ ملازم رکھتے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے. ابھی ایک دوبارہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے, یہ اس پہ لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے. لیجسلیشن موجود ہے, چائلڈ لیبر کی لیجسلیشن موجود ہے. سو امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو کس نے کروانی ہے امپلیمنٹ؟ حکومت نے کرانی ہے. بٹ ہمارے شہباز شریف اور میں تو حکومت میں نہیں ہے, میں تو ویسے بھی نہیں تھا, وہ بھی نہیں ہے, آنکھ کا تارا ہو گئے. آپ آتے آتے رہ گئے دوبارہ. جی, ہمیں آپ نے 2 ہفتے بنا کے رکھا, تو وہ بھی آپ کی مہربانی. سو یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات کی کہ شہباز شریف صاحب نے ایکچولی کہا کہ آئی ڈی ناٹ مین اٹ, کہ میں آنکھ کا تارا ہوں. مین اٹ نہیں, انہوں نے کہا, میں نے کہا ہے, میں نے ایک سرکیسٹک کامنٹ پاس کیا, انہوں نے جس کو فریا نے بڑا پھیلانا شروع کر دیا بغیر تفتیش کیے. چلے, ہی ڈڈنٹ سے دیٹ, بٹ آپ نے کہہ دیا آن لائن. میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. خاقان بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے.